علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا شکر. سو سر آج بھی ہم اپنے ویورز کے ساتھ ہیں ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ. تو ٹاپک ہے سوشل جینیس. سو ہم نے تو سنا تھا کہ بہت جینیس ہے, تم بہت جینیس ہو, یہ بہت جینیس ہے, کوئی بہت لائق ہو, یہ تو یار بہت جینیس ہے. لیکن یہ سوشل جینیس یہ ایک نئی ٹرم ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو ریسرچ ہے وہ انسان کے مزاج, انسان کے رویے, انسان کی پرسنالٹی اور انسان کا جو سارا کریکٹر ہوتا ہے اس پہ ہوئی ہے. اینتھروپولوجی کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جب ریسرچ کی تو انہیں پتہ لگا کہ انسان کا مزاج جون سا ہے اور انسان کو جو رویے ہیں سارے کے سارے وہ ان کے بننے اور ان کے ہونے کی وجہ بہت جو گہری ہوتی ہے. اور انسان کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. ایسا لازم نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ کیلکولیشنز ہی اچھی کر لیتا ہے تو بڑا جینیس ہے. انہوں نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ پتہ لگایا کہ جینیس کی ٹائپس ہیں اور اس میں ایک بڑی جینیس جس کو عمومی طور پہ تمام اچھے انٹرویوز پہ چیک کیا جاتا ہے وہ سوشل جینیس ہے. دیکھا گیا کہ وہ لوگ جن کا سوشل جینیس اچھا ہوتا ہے اور جن کا دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, بات چیت کرنا, اٹھنا بیٹھنا, بولنا وہ بڑا پلانڈ ہوتا ہے اور کلچرڈ سیولائزڈ ہوتا ہے, وہ ترقی زیادہ کرتے ہیں. اس کی نسبت دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو انٹروورٹ سے ہیں, بات چیت نہیں کر سکتے, شائع ہیں اور انہیں اپنی بات سمجھانی نہیں آتی, اپنی بات کرنی نہیں آتی, ان کے اندر سوشل جینیس کم ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب بھی نہیں ہوتے. تو جو سوشل جینیس لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہی, کوئی جیسا ایک جینیس ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی جینیس ہوتا ہے, جو پیدا ہی جینیس ہوتا ہے, ہم کوئی بھی جینیس بن نہیں سکتے. تو جو سوشل جینیس ہوتے ہیں وہ بھی کیا خود سے ہی جو ان کے اندر پیدائشی یہ چیز ہوتی ہے یا پھر وہ لرن کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں؟ اچھا, یاد رکھیے گا ناظرین کہ یہ جو سوشل جینیس ہے عمومی طور پہ تو پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے. یعنی ایک پرسنالٹی کی ٹائپ ہے جس کو ہم ایکسٹروورٹ کہتے ہیں, جس کو ہم سوشل کہتے ہیں, جس کی انٹرا پرسنل سکلز بڑی اچھی ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے جن کی کمیونیکیشن, بات چیت کرنا, لوگوں سے رابطہ رکھنا, لوگوں سے معاملہ کرنا, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, کسی ایک ویژن یا گول کو سیٹ کرنا اور سب لوگوں کو اس ویژن اور گول پہ لگا دینا اور کسی ٹارگٹ تک پہنچنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ جو جینیس ہے, سوشل جینیس, یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہے. ایسا قطعی نہیں ہے کہ اگر کسی میں نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ سچویشنز اور حالات اور واقعات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو سوشل جینیس ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. دیکھا گیا کہ بے شمار لوگ جو ان سے ہیں ان کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا ہوتا جس میں ان کی جینیس جو ان سے سامنے آئی ہو. جیسے ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی سوشل جینیس جو ان سے وہ دکھانے لگ پڑتے ہیں. بلکہ میں بڑا انٹرسٹنگ بتاؤں تو اپنی زندگی میں طویل عرصے تک بول نہیں سکا, لیکن جب وہ مواقع آئے بالکل ویسے ہی جیسے ہم پہلے مثال دے چکے ہیں کہ پول کے باہر کھڑا کسی سوئمر جو نہیں تھا اس کو دھکا مل گیا تو ورلڈ کا بیسٹ سوئمر بن گیا. اسی طرح جب سچویشنز آتی ہیں تو آپ کے اس جینیس کو انہوں نے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے, اور جب وہ آپ کا جینیس ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ جینیس جو ان سے کنورٹ ہونے لگ پڑتا ہے مختلف چیزوں میں. سو یہ کین وی لرن ٹو بیکم اے جینیس؟ بیکاز اگر ہم بچپن سے ایفرٹس کی جائیں تھرو پیرنٹس, تھرو ٹیچرز, اور پھر پروفیشنلزم جب آ جاتا ہے کریئر میں, سو ہمارے تھرو مینٹورز یا جو ہمارے باسز, سو ان کے ذریعے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں یہ سوشل جینیس بننا؟ یہ سیکھا جا سکتا ہے جی. میں یہ لازم کہوں گا کہ یہ جینیس جو سی ہے یہ سیکھی جا سکتی ہے, یہ پیدا کی جا سکتی ہے اور اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے ارد گرد جب لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان سے جینیس ہیں, سوشل ہیں اور ایکسٹروورڈ ہیں, ان کو بات چیت کرنی آتی ہے, ان کو معاملہ کرنا آتا ہے, تو آپ لاشعوری طور پہ ان کے ان رویوں کو بھی اپناتے ہیں اور آپ کے اندر یہ جینیس بھی پیدا ہونے لگ پڑتی ہے. سوشل جینیس در حقیقت جو سی ہے وہ اگر آپ نوٹ کیجئے تو آپ کو سوسائٹی میں جتنے لوگ جن کا رابطہ, جن کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے, ان کے اندر یہ جینیس آپ کو زیادہ دکھے گی. اور وہ لوگ جو دفتر میں کام کرنے کے عادی ہیں, جن کا کام سارا کمپیوٹر کے ساتھ ہے, جن کا کام فائلوں کے ساتھ ہے, جن کا کام پیپرز کے ساتھ ہے, اور جو خاموشی کے ساتھ صرف اپنا کام کرتے ہیں, ان کے اندر یہ جینیس تھوڑی کم ہوتی ہے. یاد رکھیے گا ہماری جو لوگوں کے ساتھ روابط ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں, یہ ٹیکل کرنا یہ ہم نے سیکھا بھی ہوتا ہے اور بائی برتھ بھی ہمیں ملا ہوتا ہے. لیکن ان رویوں کو, یعنی سوشل جینیس کے رویوں کو ہم سیکھتے زیادہ ہیں. مختلف سچویشنز میں, مختلف حالات میں, مختلف جگہوں پہ ہم لرن کرتے ہیں کہ لوگ کیا اپناتے ہیں رویوں میں, اور ان رویوں کو اپناتے ہوئے ہم اپنے اندر یہ جینیس پیدا کر لیں. ہم بات کر رہے ہیں سوشل جینیس کے اوپر, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے, لیکن اب یہ کہ ہم بریک لینے کا ٹائم آ گیا تو ہم بریک لیتے ہیں چھوٹی سی اور پھر ہم واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کامیابی آپ کے منتظر میں آپ کی ہوسٹ مریم شاہ اور ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں قاسم علی شاہ. ہم سوشل جینیس کی بات کر رہے ہیں. جہاں سے ہم نے باتوں کا تعلق توڑا تھا وہیں سے ہم دوبارہ سے اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں. یہ جو سوشل جینیس ٹرم ہے, کیا لوگ, بیکاز کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت انٹروورٹ ہوتے ہیں, ان کے اگر آپ سائیکی ٹیسٹ لیں تو وہ انٹروورٹ نکلتے ہیں, لیکن وہ فیک کر لیتے ہیں کہیں نہ, بیکاز ان کی کوئی جاب ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے. بیکاز کوئی فار ایگزامپل ٹرینر ہے, سو ٹرینر بیسکلی از انٹروورٹ, لیکن وہ کیونکہ اس کی جاب ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ اس کو ایکسٹروورٹ بننا پڑتا ہے, تو کین وی فیک دس جینیس؟ اچھا ناظرین, میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو انٹروورٹ ہیں اور جو جن میں جینیس نہیں ہے اور ہے ہی نہیں بالکل سرے سے, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اور بالخصوص ان کے لیے ٹرینر بننا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ٹرینر جو ہے اسے سچویشنلی رسپانس کرنا پڑتا ہے اور اس کا کام بولنا ہوتا ہے, اس کو بات کو چینج کرنا, بات کو سمجھنا, بات کو سمجھانا, مینٹل لیول پہ آنا, یہ سب چیزیں جو سی ہیں یہ سوشل جینیس کی علامتیں. اور اگر بالکل ہے ہی نہیں تو پھر وہ بندہ ٹریننگ میں بہت ایکسل نہیں کرے گا, بہت ترقی نہیں کر سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جینیس جو سی ہے یہ بھی کنورٹیبل آئٹم ہے. ویسے تو ساری جینیسز کنورٹیبل ہوتی ہیں, سوشل جینیس جو سی ہے وہ کنورٹ ہو کے بڑی جلدی آپ کو نظر آنے لگ پڑتی ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ جن کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈ کرنے لگ پڑتے ہیں, جو یونینز بنا لیتے ہیں, جو سیاست میں آنے لگ پڑتے ہیں, ایون کہ جو محلے کی سیاست بھی اس میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں, جو علاقے کی, ملک کی, یہ سوشل جینیس لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک ادارہ کھڑا کر لیتے ہیں, ان میں سوشل جینیس پائی جاتی ہے. عمومی طور پہ بزنس مین لوگوں میں سوشل جینیس بڑی زبردست ہوتی ہے. آپ جو شاپ کا بزنس کر رہے ہیں, شاپس چلا رہے ہیں, ان میں سوشل جینیس بڑی زبردست یہ دیکھیں گے. جو وکیل ہیں ان میں سوشل جینیس آپ دیکھیں گے, آپ ٹیچرز میں یہ سوشل جینیس دیکھیں گے, سیلز کے لوگوں میں یہ سوشل جینیس آپ بڑی کامن دیکھیں گے. اور وہ لوگ جن کو کنونس کرنا ہوتا ہے یا اپنی بات کنوے کر کے منوانا ہوتا ہے اور اپنی بات کے ذریعے اپنا کاروبار چلانا ہوتا ہے, ان کے اندر یہ جینیس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ کہہ لیجئے کہ سوشل جینیس یہ لیڈرز کی کوالٹی ہے, یہ جینیس لیڈر کی ضرورت ہے. وہ لوگ جنہوں نے زندگی کو لیڈ کرنا ہے ان کے لیے سوشل جینیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جن میں سرے سے ہی نہیں ہے وہ اس کو کنسیڈر کر کے تھوڑا سا بہتر تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہے ہی نہیں تو اس کو بہت فائن کرنا مشکل ہے. سو ابھی آپ نے جو کہا کہ سوشل جینیس کے جو آئی تھنک جو پولیٹیشینز ہیں, اس کا مطلب ہے آل اوور دا ورلڈ, سو از اٹ نیسیسری کہ جو سوشل جینیس ہے وہی ایک اچھا پولیٹیشین بن سکتا ہے, یا کوئی فیک کر کے کسی طرح سے جینیس بھی بن جائے؟ مریم یاد رکھیے گا, ہر شعبے میں بہت کامیاب ایوریج لوگ اور ناکام لوگ ہوتے ہیں. آپ دنیا کے جتنے بڑے پولیٹیشنز ہیں, دنیا کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں, ان کے اندر دیکھیں گے کہ سوشل جینیس بہت زیادہ ہے. آپ مارٹن لوتھر کو پڑھتے ہیں, آپ اس کی ڈیبیٹ سنتے ہیں, آپ اپنی ہسٹری میں کچھ لیڈرز کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈیبیٹ بڑی اچھی کر لیتے تھے, ان کے پاس بات کرنے کا فن تھا, ان کو بات سمجھانے کا من کا تھا. اور بڑے بڑے پہلوان ان پہ جاکس بنے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں روسٹرم پہ کھڑا کر دیا جائے تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑتی ہیں, ان سے بات چیت نہیں ہوتی, اور ان کو لوگوں کے ساتھ چلنے کا فن نہیں آتا. آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا بڑا لیڈر ہے اس میں اتنی زیادہ سوشل جینیس ہوگی. اور اگر وہ بڑا لیڈر نہیں ہے, ایک لوکل پولیٹیشین ہے اور گرو نہیں کر سکا, مثلا ایک پولیٹیشین دیکھیے کہ 20 سال سے ویسے کا ویسے ہی ہے اور وہ اپنے محلے کی سیاست سے باہر نہیں نکل سکا. یا آپ فیملی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ پولیٹیشین تو ہوتے ہیں فیملی میں بھی, لیکن ان میں سوشل جینیس کم ہوتی ہے, تو وہ اپنی فیملی کی پالیٹکس سے باہر نہیں نکل پاتے. تو وہ لوگ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں, بڑے پولیٹیشینز ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ سوشل جینیس زیادہ ہوتی ہے. ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں اپنی فیملی میں بھی لوگ جن کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے, جن کے ساتھ سارے چل کے خوش ہوتے ہیں, جن کو آپ اپنے کاموں میں شامل کرتے ہیں, جن کی ہاں سب کی ہاں ہوتی ہے, جن کی نہ کا مطلب پورے خاندان کی نہ ہوتی ہے, ان کے اندر بھی سوشل جینیس ہوتی ہے. یہ لوگ ساتھ چلانا جانتے ہیں, انہیں معاملہ کرنا آتا ہے, انہیں سچویشنز کو ٹیکل کرنا آتا ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں فیملی میں اور فیملی کے باہر بھی اور سوسائٹی میں بھی جو کانفلکٹس کو مینیج کر لیتے ہیں. یہ بھی سوشل جینیس میں آ جاتا ہے جی. یعنی سوشل جینیس کی اگر امبریلا ڈرا کی جائے تو اس میں لیڈر, پولیٹیشین, سیلز مین, ٹیچرز اور کمیونیکیٹر, اینکر پرسنز, اور اس کے ساتھ ساتھ کانفلکٹ کو مینیج کرنے والے اور ایچ آر مینیجرز, یہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں سوشل جینیس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی سوشل جینیس وہ ویپن ہے جس کے بغیر پروگرس, جس کے بغیر فتح ممکن نہیں ہے. ویورز, ابھی بہت ساری اور باتیں ہم نے پوچھنی ہیں, بہت ساری ٹپس پوچھنی ہیں کہ سوشل جینیس کس طرح سے بنا جاتا ہے.
سو چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, پھر ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ, میں آپ کی ہوسٹ مریم شاہ. سو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, پروگرام کامیابی آپ کے منتظر, میں آپ کی ہوسٹ مریم شاہ. ہم بات کر رہے ہیں سوشل جینیس پہ. قاسم علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے مزید کچھ سوالات پوچھتے ہیں ان سے. جو لوگ سوشل جینیس ہیں وہ بہت زیادہ فائدے میں ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ سم ہاؤ سوشل جینیس نہیں ہیں, سوشلی اتنے انوالو نہیں رہ سکتے, سو کیا وہ بہت زیادہ نقصان میں آر دے ریئلی ان ڈینجر؟ مریم, میں یہ کہوں گا کہ ہمارا پروگرام کیونکہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ترغیب بھی دیتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو سیکھ لینا چاہیے. تو میرے مطابق یہ جو سوشل جینیس جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے. ہمیں بات چیت کرنے کا فن سیکھ لینا چاہیے. آپ اگر ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو ڈیل کارنیگی ایک ایسا شخص تھا جس نے اس شعبے پہ بہت زیادہ کام کیا. آپ آج بھی جاتے ہیں تو بازار میں ڈیل کارنیگی کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو ترجمے کی شکل میں مل جاتی ہیں. میٹھے بول میں جادو, اور دوست بنائیے, اور لوگوں کے دل جیتیے, اور لوگوں پہ جادو کیجیے. اس قسم کے ٹائٹلز جو ان سے وہ دیے جاتے ہیں ان کتابوں کو. یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ سوشل جینیس کیسے بہتر کی جا سکتی ہے, کسی سچویشنز کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, کسی معاملے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کسی تعلق کو کیسے ساتھ لے کے جایا جا سکتا ہے, اور کسی بھی کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے اگر ہمیں لوگوں کا ساتھ چاہیے تو ہم کس طریقے سے لوگوں کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا ناظرین, اگر آپ یہ ٹپس کو کچھ چیزوں کو فالو کرتے ہیں, ان میٹیریلز کو دیکھتے ہیں, تو آپ اپنے اندر سوشل جینیس پیدا کر سکتے ہیں. اچھا, جو سوشل جینیس ہونا اس کے اتنے آپ نے بتایا اتنی پازیٹیوٹیز ہیں, پازیٹیو افیکٹس ہیں, سو کیا اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نیگیٹو افیکٹ بھی ہے, یا کوئی لوگ جو بہت زیادہ سوشل جینیس ہوتے ہیں ان کو اس کی کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے؟ میں یہ کہوں گا ناظرین کہ یہ جو جس طرح ہماری ویلتھ ہوتی ہے زندگی میں, یاد رکھیے گا یہ ویلتھ یا پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں ہوتا, اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ہسٹری میں دیکھیے کہ جتنے بھی لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے, اور بہت بڑی لاٹری نکلتی ہے, ان پہ جب ریسرچ کر کے دیکھا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 1 سال کے بعد دوبارہ کنگلے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویلتھ کو اور بینک بیلنس کو اور پیسے کو سنبھالنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوتا. اس طرح یہ جینیس جون سی ہے, سوشل جینیس, یا آپ کا بینک جون سا ہے وہ سارا لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے, آپ کے بینک میں بے شمار لوگ ہیں, تو پھر آپ کو تعلق نبھانے کا آرٹ بھی آنا چاہیے, آپ کو اس بینک کو, اس ایسٹ کو استعمال بھی کرنا آنا چاہیے. یاد رکھیے گا یہ سوشل جینیس سب سے زیادہ مانگتی ہے تو قربانی مانگتی ہے. آپ توجہ اور وقت کو ماننے لگ پڑتے ہیں. یقینی بات ہے کہ اگر آپ ان کو مینج نہیں کرتے, اپنے توجہ کو, اپنے وقت کو اور اپنے قربانیوں کو مینج نہیں کرتے, تو یقینی بات ہے پھر آپ لوگوں کے ساتھ تعلق خراب بھی کرنے لگ پڑتے ہیں. سوشل جینیس میں سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ, کیونکہ آپ سوشل ہیں اور آپ سے توقعات لگا لیتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں, تو آپ نے یہ تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو ایسی امیدیں نہیں دینی ہوتی جس سے کل کو وہ ہرٹ ہوں اور آپ کا ان سے تعلق خراب ہو جائے. سو اب ہم سوشل جینیس کے اوپر بات کریں تو ایک میسیج جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں کہ سوشل جینیس ہونا اچھا ہے, برا ہے, یا اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے, کتنے فائدے ہیں اس کے, تو ایک پورے اس میں ایز اے ہول آپ کیا میسیج دیں گے؟ ناظرین, یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جہاں آپ سیکھ رہے ہیں, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس اور بے شمار سبجیکٹس آپ نے سیکھے ہیں, آپ اس ٹاپک پہ کتاب اچھی ضرور پڑھیے, سوشل جینیس کے ٹاپک پہ, یا گوگل پہ سرچ ضرور کیجئے. آپ کی انفارمیشن میں ہونا چاہیے کہ سوشل جینیس کتنی ضروری ہے. اگر آپ کو اہمیت ہی نہیں پتہ تو آپ پیدا بھی کبھی نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا ہمارے گھر میں جب بھی کوئی نیا صوفہ آتا ہے تو پرانا صوفہ نکل جاتا ہے, اچھا صوفہ جو آیا ہوتا ہے وہ جگہ بنا لیتا ہے. بالکل ایسے ہماری شخصیت میں تمام وہ چیزیں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں, جن کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, اور وہ تمام چیزیں نکل جاتی ہیں جن سے کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہوتا, فقط ہم نے ان کو رکھا ہوتا ہے. سوشل جینیس اگر اس ٹاپک پہ آپ پڑھنا چاہیں, اس کو لرن کرنا چاہیں, تو آپ کو ایسے انسٹیٹیوٹس مل جائیں گے, ایسی ٹریننگز مل جائیں گی, ایسے لوگ مل جائیں گے جو سوشل جینیس سکھانے کے ایکسپرٹس ہیں. لیکن یہ تبھی آپ سیکھ سکیں گے جب آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل جینیس کا ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب. ایک بہت ہی منفرد ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, سوشل جینیس, اس کے کیا فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہیں آف کورس, لیکن ہمیں کس طرح سے ایک سوشل ہونا چاہیے, بیکاز اے مین از اے سوشل اینیمل. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ بیکاز ہم نے خالی اکیلے زندگی نہیں گزارنی, وی ہیو اے لاٹ آف پیپل اراؤنڈ اس, ہم نے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو کوشش کیجیے کہ بہتر زندگی گزاریں, دوسروں کو خوش کیجیے.
ویل دس از مریم شاہ سائننگ آف پروگرام. ہاں کامیابی آپ کی منتظر. سی یو نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.